अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से ही आप सब। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जा रहे हैं मक्के की ज़ियारत के लिए। मक्के में जितने भी पाक मुक़द्दस मकामात हैं उन सब की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। फिर वहाँ से ही हम लोग दूसरा उम्रा करने वाले जौरना से, जो अफजल उम्रा है वहाँ से करने वाले, साथ में मुफीद भाई भी है। तो हमें अब जबल रहमत का पहाड़ भी मिलेगा, गारे सूर, गारे हीरा, ये सारी ज़ियारत कराएंगे हमारे अब्दुल रहमान हफीज़ साहब इंशाअल्लाह। अगर जुड़े रहो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग आने वाला है। देखिए हमारे ग्रुप के सारे लोग। और सबसे पहले हम सब लोग मिल के सफर की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिमीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जबल कहते हैं पहाड़ को, अरबी ज़बान में पहाड़ को जबल कहा जाता है। जबल सौर, सौर नामी पहाड़, उस पहाड़ की चोटी पर एक गार है जो कि सौर नाम से मशहूर है, गारे सौर। गारे सौर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हज़रात ने शहर मक्का से हिजरत फरमाते हुए जबल सौर पहाड़ की चोटी पर गारे सौर में कमोबेश 3 दिन और 3 रातों तक क़याम फरमाया था। सहाबा किराम ने हिजरत के सिलसिले को जारी कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान, आपको काफिरों का जो नापाक प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ था, वो जो साजिश उन्होंने बनाई हुई थी, वो सारा बता दिया। और साथ ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने आपको भी यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है, आप भी शहर मक्का से हिजरत फरमा जाएं। और आज की रात आप अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे जिस बिस्तर पर अब तक सोया करते थे। इस इत्तला के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से हिजरत के सारे मरहले तय फरमाए, सारा प्रोग्राम तय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं मक्का की ज़ियारत के लिए और साथ में हमारे भैया, नाम बोलिए आप। मोहम्मद उमर भैया है। मोहम्मद उमर भाई, आप कौन कौन से ज़ियारत है अपने? हमारी सबसे पहली जो ज़ियारत है यहाँ पर ये है जी जबल सौर। जबल सौर के बाद फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे बाकी मकामात पर। हाँ, तो उमर भैया, हमने सुना है कि यहाँ पे जबल सौर पर अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन 3 रात क़याम फरमाए थे। जी जी बिल्कुल। और ये पहाड़ 5 से 5.5 हज़ार फीट का है दोस्तों। जी जी। तो चलो चलते हैं, ज़ियारत करते हैं। 18 से 20 ज़ियारतें हैं हमारी मक्का में। इंशाअल्लाह सारी ज़ियारतें करेंगे और आपको भी बताएंगे। साथ में हमारे हाजी साहब मुफीद भाई भी है और मुफीद भाई की टीम है। और ये हमारे भाई का नाम क्या है? मौलाना ज़ैद भाई, हैदराबाद हिमायत नगर के रहने वाले हैं। हिमायत नगर नांदेड़, सॉरी हिमायत नगर नांदेड़, हैदराबाद में भी हिमायत नगर। तो अभी ये जो पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, ये है गारे सौर। तो मैं आप लोगों को अच्छे से ज़ियारत कराऊंगा इंशाअल्लाह। हमारा ग्रुप है, सब लोगों के ग्रुप आते हैं यहाँ पर। ये है गारे सौर, गारे सौर का पहाड़। दोस्तों ये 5-5.5 हज़ार फीट से भी ज़्यादा ऊपर है। अगर लोग गाड़ी से जाएंगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे ऊपर जाने के लिए। 4-5 मील के फासले पर सौर नामी पहाड़, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये सामने ये बुलंद वाला पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है जबल सौर। ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर जो बड़ा पत्थर है, उसके साथ है गारे सौर, जहाँ पर 3 दिन और 3 रातों तक क़याम फरमाएगा। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए थे और रास्ते में जाते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कुर्बान हो गए, मैं आपके अपने कंधों पे उठा लेता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर लिया और लेकर पहाड़ की चोटी तक पहुँचे, जहाँ पर वो गार है। गार में दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप रुक जाए, पहले मैं गार को देख लेता हूँ।
غار میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو. اگر کوئی نقصان ہو تو پہلے مجھے ہو, آپ کرو. حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر تشریف لے گئے, غار کو اچھی طرح سے صاف کیا. ایک جانب کچھ سراغ تھے, چادر کپڑا پھاڑ کر سراغ بند کیے. ایک سراغ باقی بچ گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس سراغ کے آگے جو ہے اپنی اینڈی رکھ دی اور عرض کی, یا رسول اللہ غار کی صفائی ہو چکی ہے, اندر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں پر سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا. سانپ کا ذکر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سانپ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈس رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا, ہلے بھی نہیں کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں, آپ کی آنکھ نہ کھل جائے, نیند نہ خراب ہو جائے, اور جو چیز مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. 2 بار ڈس لیا پھر بھی نہیں ہلے. اب آنسو پہ زور نہیں تھا, حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر پڑے. آنسو گرنے سے آپ کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا, پوچھا کہ اے ابوبکر کس چیز کا غم ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, کسی چیز کا غم نہیں ہے, کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے جس کی تکلیف سے میرے بدن میں شدید درد ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگائے اور وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. سبحان اللہ. محترم مجاہد کرام, جب کفار کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے پھر ایک اجلاس بلائے, ایک کانفرنس بلائی اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا نعوذ باللہ قتل کر کے حاضر کرے گا تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. یہ اعلان سننے کے بعد کافر جو ہے وہ باہر نکل آئے, تلاش میں نکل پڑے. تلاش کرنے والے جو ہیں وہ ایسے ایسے ماہر تھے, تلاش کرتے کرتے وہ جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے, اس پہاڑ تک, جبل ثور پہاڑ تک پہنچ گئے تھے. جبل ثور پہاڑ کے اوپر تک چلے گئے تھے. جب غار کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے غار کے منہ کے آگے مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتروں نے انڈے دیے غار کے منہ. جب کافر پہنچے غار کے قریب دیکھا یہاں پر تو مکڑی نے جالا تن رکھا ہے اور کبوتروں نے انڈے دے رکھے ہیں. کوئی اندر جاتا جالا توڑ کر جاتا یا انڈے وغیرہ توڑ کر جاتا تو ان کے خیالات بدل گئے, وہ ناکام ہوئے اور وہ واپس کی طرف چلے گئے. بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. زمین و آسمانوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو بال بھی نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. کفار اسی وقت واپس لوٹ گئے جب اللہ کے نبی اور کافروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ باقی رہ گیا. بس ابھی کسی نے دعا وغیرہ کرنی ہے, تصویر وغیرہ لینی ہے, لے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے بس. اس کا راستہ کہاں سے؟ ہاں, اگر کوئی اوپر جائے گا تو آجا بزرگ آجا جین صاحب صرف میرے بھائی کیا نام ہے, کیا نام ہے, کن کا بولوں میں گیا جنید بھائی سوال یہ دیکھیں, یہ بلند و بالا پہاڑ بھی بہت بلند ہے پہاڑ پر, بہت اونچا ہے وہ. سلام کل یہ سوچ وہ زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کیسا آئے ہوں گے, کیسا چڑھے ہوں گے. حافظ عبد الرحمان, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. ماشاءاللہ. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں. السلام علیکم دوستوں, آج ہم آئے ہیں مکہ کے سب سے پاک اور مقدس مقام پر جس کو جبل رحمت اور جبل رحمت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں. دوستوں یہ مکہ کے سارے پاک اور مقدس مقامات میں سب سے بابرکت اور رحمت والا پہاڑ ہے. آدم علیہ السلام نے
اس پہاڑ پر آ کر دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ملاقات حوا علیہ السلام سے کی. دوستوں جب بھی آپ لوگ یہاں پر آتے ہو تو سچے دل سے جبل رحمت کے پہاڑ پر ٹھہر کر دعا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور اللہ کے نبی بھی جبل رحمت کے دامن میں رہ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت کرے, ہماری مغفرت کرے بول کر. تو دوستوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور مقدس مقام ہے یہ. میں آپ لوگوں کو جبل رحمت پہاڑ کی زیارت کراتا ہوں اور آپ لوگ دیکھیں اور آگے سب کو بتائیں, کیونکہ اچھی بات آگے شیئر کرنا بھی نیکی ہے. میں آپ لوگوں کو جبل رحمت پہاڑ کی زیارت کراتا ہوں اور یہاں کا منظر بھی بتاتا ہوں. دوستوں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بسیں آتی ہے اور لاکھوں لوگوں کی تعداد میں حاجی لوگ آتے ہیں یہاں پر, دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ. میں بتاؤں گا یہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ رہتی ہے, بہت زیادہ دھوپ رہتی ہے یہاں پر. ابھی میں آپ کو زیارت کراؤں گا جبل رحمت پہاڑ کی انشاءاللہ. یہ ساری دکانیں ہیں یہاں پر, حجاب, توپ, ٹوپی, عطر, تسبیح وغیرہ ساری چیزیں ملتی ہے, بڑے لوگوں کی, چھوٹے بچوں کی لے کر. دیکھیں یہاں کی مارکیٹ آپ. دوستوں یہ دیکھیے, یہ ہے جبل رحمت کا پہاڑ. یہ وہی بابرکت اور رحمت والا پہاڑ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور کئی سالوں کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی ملاقات حوا علیہ السلام سے کی تھی. سب لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے اس بابرکت رحمت والے مقام کو اور سبحان اللہ ماشاءاللہ بولے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے اس مقام کو دیکھنے کی توفیق دے آپ لوگوں کو. میں اوپر جا کر بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. لاکھوں کی تعداد میں حاجی لوگ آتے ہیں دیکھیے, اور ہزاروں کی تعداد میں بسیں رہتی ہے. دوستوں سارے لوگ اس مقام پر آ کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے, ان کی ساری جائز تمناؤں کو قبول کرے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مقام کی زیارت کرنا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے رشتہ داروں کو, ماں باپ کو سلامت رکھے. تو چلیے دوستوں, یہ مقام تھا جبل رحمت کا. تو چلتے ہیں انشاءاللہ, آگے کی اور بھی مقامات کی آپ کو زیارت کراؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. ہم لوگوں نے الحمدللہ جبل رحمت پہاڑ کی زیارت کر لی ہے, دعائیں بھی مانگ لی ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس پاک
مقام کی زیارت کرنا نصیب کرے. بہت ہی بابرکت والا مقام ہے دوستوں. اللہ کے نبی بھی اس پہاڑ کے دامن میں رہ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت کرے. ایسی دعائیں کرتے تھے اللہ کے نبی. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہاں آتے ہیں سچے دل سے دعا کریں. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ.